السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی ویل نون ایجوکیشنسٹ ہیں۔ انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر پہ بے حد کام بھی کیا ہے، نہ صرف یہ بلکہ ان کا فوکس انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ خود بھی سر سید یونیورسٹی کے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے خود بھی چانسلر بھی ہیں۔ اکبر علی خان صاحب ہمارے ریئل پاکستانی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی محمد اکبر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے جس طرح سے ماشاء اللہ سے آپ نے جو چارج سنبھالا، آپ کی اہم ذمہ داریاں ایز اے چانسلر، اس کے لیے بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ویژن ہے، کیا ایجنڈا ہے آگے والے دنوں میں یونیورسٹی کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ جی ہماری یہ 10 سال کی اسٹرگل تھی جو کر کے ہم اس الیکشن میں جیت کے اور پھر چانسلر کی پوزیشن پہ آئے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں فاؤنڈر میں سے ہیں اس یونیورسٹی کے، اور وہ 50 سال تک جد و جہد کرتے رہے کہ اس کراچی کے بچوں کے لیے اور سندھ کے بچوں کے لیے ایک اچھا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ این ای ڈی کے بعد کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں تھی کراچی میں، تو وہ اس کا قیام سے بہت فائدہ اٹھایا، اور اس کی فیس بھی نامنل تھی تاکہ مڈل کلاس کے بچے بھی یہاں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہمارا جو گول ہے وہ یہی ہے جو ہمارے فور فادر کا تھا، جنہوں نے یہ اسٹیبلش کی انسٹیٹیوشن، کہ ایک تعلیم بھی، اعلیٰ تعلیم بھی دی جائے بچوں کو، اور اس کے ساتھ تربیت بھی دی جائے، جو وہ سیکھ کے آئے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جب وہ وہاں پڑھتے تھے۔ تو وہی مشن لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور بچوں کو بہتر سے بہتر فیسلٹی اور تعلیم دینے کا ہمارا مشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے۔ اچھا خان صاحب، آپ کی اجازت تو میں خان صاحب سے کہہ بالکل سکتی بالکل۔ ہوں۔ اچھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم جیسے ہی یہاں پر آئے مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہمارے جو بچے ہیں، ہم جو ہے اپنی تاریخ سے، اپنے ان لیڈر سے ذرا دور ہو جاتے ہیں۔ جب سر سید احمد خان صاحب کی بات ہوگی، فاطمہ جناح صاحبہ کی بات ہوگی، مطلب اپنے قائد اعظم کی بات کرنا چاہوں گی، ایسے وہ لیڈرز جن کو ہم ہمیشہ، میں سمجھتی ہوں، ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اور ہم جو ہے اگر اپنے بچوں کو وہ نہیں بتائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ اور اس یونیورسٹی کی میں نے کہا نا، آتے ہی مجھے وہ چیز، وہ ویژن، وہ فیلنگز آئی کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ تو مجھے اب یہ جاننا ہے کہ یہ جو سلسلہ ماشاءاللہ اتنا پرانا ہے، اسی لیگیسی کو آپ بھی ابھی کیری کیے ہوئے ہیں، تو اور اس چیز میں جو بہت اچھی جو بات ہے، کیونکہ وقت کے تقاضوں کے مطابق انسان کو اپ گریڈ بھی ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے آتے ہی جو سب سے اچھی جو بات کی، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات بھی کر رہے تھے، آپ جو ہے سائبر کرائم کی بھی بات کر رہے تھے۔ تو مجھے یہ جاننا ہے کس طرح سے چیزوں کو آپ نے اپ گریڈ کیا ہے، اب جو ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اس پہ کتنا فوکسڈ ہے، کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آج کے مطابق، آج کے دور کے مطابق جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لے کے چل سکیں۔ جی یہ ساری میری اسی یونیورسٹی سے نہیں بلکہ سب یونیورسٹی کو آج کل یہ چیلنج ہے، اس لیے کہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی جب آگے بڑھتی تھی لیکن ہمیں تھوڑا ٹائم مل جاتا تھا، کہ ریڈیو کی ایجاد کے بعد ٹی وی جب آیا اس میں کافی عرصہ لگا، اس کے بعد کلر ٹی وی میں کتنے ٹائم لگا، لیکن آج کل ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جب سے آپ کے ہاتھ میں فون آئے ہیں، آپ نے دیکھ لیں کتنی چیزیں صرف فون کے اندر سما گئی ہیں، کہ آپ کو اس کے لیے کیمرہ اور کیلنڈر اور الارم کلاک ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح اب فوکس بدلا ہے اسٹوڈنٹس کا، ٹیکنالوجی کی طرف آ گئے ہیں۔ تو پہلے زیادہ سے زیادہ ہمارے ایڈمیشنز ہوتے تھے، سول انجینئرنگ میں ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ۔ اس وقت میں یہاں پہ نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے منسٹرز کے فون والد صاحب کے پاس آتے تھے کہ بس کسی طرح سول میں ایڈمیشن ہو جائے۔ اب یہ چیز بالکل بدل گئی ہے، سول میں کافی اتنا رش نہیں ہے، لیکن اب یہ اے آئی میں بہت ڈیمانڈ ہو گئی ہے، سائبر سیکیورٹی کی ڈیمانڈ ہے، ڈیٹا انالیسس کی۔ تو ہم نے آ کے سب سے جنگی بنیادوں پہ یہ کیا کہ جو نئی ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کرنے کے نئے ڈپارٹمنٹس کھولے، اور اے آئی کے لیے سب سے اس وقت جو ہمیں ہو رہا ہے کہ ان کی فیکلٹی، جو ٹرینڈ فیکلٹی ہے، اس لیے کہ اتنی نئی یہ چیز ہے کہ ٹرینڈ فیکلٹی ہمیں ڈھونڈنا مشکل ہو رہی ہے، اور ہے بھی تو مشکل سے آتے ہیں، اس لیے کہ اب کمپٹیشن ہو گیا، اور یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ ٹرینڈ اے آئی کے پروفیسرز اور لیکچرر ان کی طرف جائیں۔ لیکن ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، اور کافی بچے یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے آ بھی رہے ہیں، اور فیکلٹی بھی یہاں پہ بہت اچھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو
مختلف سرٹیفिकेशन سے اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا چیلنج ہے. اچھا خان صاحب, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, ڈیفینیٹلی سر سید یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی بات ہی ہو رہی ہے, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے یہاں پہ, کتنے پڑھنے والے ہیں. میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں, میں باعث نہیں ہوں, لیکن میں نے دیکھا گرلس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, تو کیا کوئی سلسلہ اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے؟ یہاں پہ ہماری کل تعداد 7,000 اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہے, اور ہمارے ماشاءاللہ اب تک 25,000 سے زیادہ المنا یہاں سے گریجویٹ ہو چکے ہیں. تو اور دنیا کے ہر کونوں میں اچھے منصب پہ فائز ہیں, اور ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی, بچی ہیں جو ہیں وہ بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پہ اتنی ان کی نہیں ہے جتنی آپ بتا رہی ہیں کہ دوسرے کالجز میں, لیکن پھر بھی کافی کلوز ہوتا جا رہا ہے ہر سال. اور وہ پڑھنے میں نے نوٹ کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں, تو زیادہ ان کو ایڈمیشنز بھی زیادہ ملتے ہیں. تو ہمارے ڈسپلن جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے نئی ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں ہم نے اس میں انٹروڈیوس کیا ہے, تو وہ 42 تھیں پچھلے سال, ہم نے اب فال ایڈمیشنز کے لیے 50 اب ہمارے ڈسپلنز ہیں جس میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. تو یہ اچھی ترقی کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, کیونکہ ایک اور جو چیز ہے, ڈیفینیٹلی آپ جو ہے پریزیڈنٹ اور چیئرمین شپ کی بھی 2 پوزیشن ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن کی. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اب تو اولڈ بوائز سے میں نے آتے ہی پوچھا کہ کیا بوائز ہی ہوتے, تو آپ نے کہا نہیں نہیں, اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے. تو وہ کون سی تاریخ ہے جو اسی سلسلے کو آپ اس ایسوسیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور اب کیا گرلز بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, لڑکیاں بھی وہاں پڑھتی ہیں, کیا ہے؟ جی, شروع میں جب لوگ آئے تھے زیادہ تر وہاں سے بوائز ہی آئے تھے, اور ہر جگہ بھی جو اس کا نام ہے ایسوسیشن کا وہ اولڈ بوائز ہے. مجھے یہ نہیں پتا کیوں, اس لیے وہ 1949 سے تو یہاں پہ چلے آ رہا ہے, اور اس سے پہلے ظاہر ہے اور بھی جگہ ہوگا. تو مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کو انٹیگریٹ کر کے زیادہ, اور آ بھی رہی ہیں خواتین اس میں ممبرز بھی بن رہے ہیں, تو اس کو چینج کریں گے نام اس کا, تاکہ وہ صرف بوائز نہیں رہے, اور انشاءاللہ اور پھر ممبرشپ بھی بڑھے گی اس کی. اچھا, جس میں نو, کیونکہ آپ فادر کی اپنی اسی لیگیسی کو کیری کیے ہوئے ہیں اور اس پوزیشن پہ یہاں پہ موجود ہیں, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت پہ کتنا اثر ہے والد صاحب کا. اور میں اگر آپ کا نام جب پڑھ رہی تھی محمد اکبر علی خان, تو مجھے کسی وارئر کا نام آ رہا تھا ذہن میں, تو میں نے کہا آپ کے فادر نے بھی کچھ نام جو ہے نا, نام بھی بڑے سوچ کے رکھا ہوگا. تو اگر آپ ان کے صاحبزادے ہیں تو یقیناً آپ نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور ان کی بھی کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز آپ سے بھی رہی ہوں گی. تو کیا اثر ہے آپ کی شخصیت پہ؟ نام کے بتاؤں کہ میرا نام تو اکبر ہے, میرے 2 بھائی اور ہیں, ایک کا نام بابر ہے اور ایک کا نام نادر ہے. دیکھ لیں. تو سب کہتے ہیں شاہی, سارا شاہی خاندان اپنے اس پہ کر انہوں نے لیا. کہا کہ کوئی جا کے جو ہے جنگیں لڑنی ہے. جی ہاں, ویسے تو ہمیں گھر میں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہمارے والد صاحب کیا کر رہے تھے آفس میں, کن چیزوں میں تھے, نہ انہوں نے ہمیں شامل کیا. انہوں نے تو ہمیں یہاں ممبر بھی نہیں بنایا تھا جس ایسوسیشن سے میں جیت کے آیا ہوں, اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہیں کوئی ایسا نہیں کہے کہ یہ موروثی سیاست ہے کہ وہ چلے گئے تو ان کا بیٹا آگے بڑھ گیا. تو یہ میں بتاتا چلوں کہ میں پراپر چینل سے ان کے انتقال کے 10 سال کے بعد الیکشن جیت کے, جو الیکشن ہائی کورٹ کے حکم پر ہوئے تھے اور ان کے ہی انڈر ہوئے تھے, تو وہ اس پہ میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں اس پوزیشن پہ, اور کسی نے مجھے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی اس کو. دوسرا یہ کہ ہم نے کورٹ میں 10 سال جدوجہد کی تھی, اس لیے کہ ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہونا تھے, جو کہ جو لوگ یہاں پہ پہلے تھے وہ نہیں کراتے تھے. لیکن کورٹ سے ہم نے الیکشن لڑنے کا وہاں سے ان سے حکم آرڈر لیا. تو بس ان سے یہ فائٹنگ سپرٹس ہم نے اپنے والد سے ہی سیکھی ہے, اور ہم یہی چاہتے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دی ہے, کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ ادارہ ہی ختم ہو جائے. تو زوال کا شکار تھا, اب ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ یہ پھر سیدھی راہ پہ نکل جائے. اچھا, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ڈیفینیٹلی آپ کی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تو پہلی کامیابی, ابھی تو آگے بہت کچھ کرنا ہے. تو وہ اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی, کیا تاثرات تھے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا ماشاء اللہ سے آپ کے 2 اور بھائی بھی ہیں, تو آپ نے کیوں یہ سوچا کہ اچھا یہ جو جنگ ہے نا میں نے لڑنی ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ وہ آخری وقتوں میں میرے والد کو کینسر تھا, تو بیماری کے وقت میں ہی ان کے ساتھ رہتا تھا. بھائی ایک ملیشیا میں تھے, ایک کینیڈا میں تھے اس وقت, تو میں ہی ان کے ساتھ تھا. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت تکلیف دہ بیماری ہے, اور اس کا اینڈ سب کو پتہ ہوتا ہے, اس لیے کہ جی خدمت کی. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی اتنی جو اسٹرگل ہے وہ ختم ہو جائے, تو میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں اس لائن میں آیا.
تو آپ نے بڑی اچھی شروع میں بات کی کہ ڈیفینیٹلی ہم انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی کی بات کریں تو بہت مہنگی پڑھائی ہے، اسٹڈیز ہے، اور ہر کوئی اس کو نہیں پرسو کر سکتا. بہت بچے ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں، ایجوکیشن میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے اپنی فیس کی وجہ سے، بہت وجوہات کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں یا اپنی لائن چینج کر دیتے ہیں. تو اگر میں آپ کی یونیورسٹی کی بات کروں، سر سید یونیورسٹی کی بات کروں، تو یہاں کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کس طرح سے کوئی اسکالرشپ پروگرام بھی آپ لوگ آفر کرتے ہیں، اور کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں، ان ایسے بچوں کے لیے بھی، ایسی اپرچونٹی یوتھ کے لیے بھی جو اس فیلڈ کی طرف یہاں آنا چاہتے ہیں اور اس یونیورسٹی سے وہ جو ہے اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں؟ اس کی شروعات تو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے تھی، لیکن اب ہم ماشاءاللہ یہاں پہ MBA بھی کرا رہے ہیں اور سائیکالوجی کے بھی ہیں، تو بڑھاتے جا رہے ہیں ہمارے ڈسپلن جو ہیں جس میں ہم آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جہاں اسی سال ہی آغاز نہیں کی نہیں، ہے؟ یہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اس میں سیٹیں اور بڑھ رہی ہیں، وہ زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ سینٹرل لوکیشن ہے ہماری یونیورسٹی کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو کہ ٹیکنیکل کی طرف نہیں بھی ہیں وہ بھی. جہاں تک اسکالرشپ کا تعلق ہے تو یہ ہمارے جو فاؤنڈرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہاں پہ ایک طالب علم میرٹ کی بنیاد پہ ایڈمیشن لے لے تو پھر وہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی کہ اگر اس کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ پھر اس کو ڈگری دلانا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، ویری نائس. تو شرط یہ تھی کہ اس کو پڑھنا پڑے گا. تو از دیئر اسپیسیفک فنڈ جن جی کو ہاں، جی ہاں، ہمارے فنڈز الوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں، پھر پرائیویٹ ڈونرز بھی ہیں جو ہمیں پیسے دیتے ہیں تاکہ ایسے بچوں کی مدد کی جائے، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسکالرشپ دیں بچوں کو. اچھا، ابھی آپ نے میرٹ کی بات کی، تو کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اس چیز کو رکھتے ہوئے اس یونیورسٹی کے لیے؟ از دیر سرٹن کرائٹیریا؟ میرٹ کی بات ہوئی، اسپیشلی جو نمبرز جو اسکور کرنے پڑتے ہیں کہ یہاں کے ایڈمیشن کے لیے وہ بچے یہاں اپلائی کر سکتے ہیں. جی ہاں، ہمارے کرائٹیریا ایک تو ہے کہ ان کے انٹر میں کیا پرسنٹیج تھی، اور میٹرک کا بھی 5% اس میں ہوتا ہے، پھر ہمارا انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے. از دیر اسپورٹس کوٹا؟ از دیر اسپورٹس کو رکھتے ہوئے کرتے ہیں؟ اسپورٹس کا بھی ہے، جی ہاں، اسپورٹس کا بھی ہے، اس لیے کہ میں اور میرے والد نے تو اپنے کالج ایئر جو وہاں ہاکی کھیلی تھی، لیکن یہاں کے مجھے اور ہمارے بھائیوں کو ٹینس کھلائی، اور بھائی میرے بڑے جو ہے وہ نیشنل چیمپئن رہے اور ایشین گیمز کے سلور میڈلسٹ بھی رہے. اچھا، میں نے آتے یہ سوال کیا تھا بیسکلی کیونکہ یہاں پہ بھی آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ اپنے بزنس کو بھی کر رہے ہیں، تو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ یو فیل لائک اٹس آسان ہے اس چیز کو مینیج کرنا؟ دیکھیں، میرا جو جاب ہے وہ 9 to 5 نہیں ہے، اللہ کا شکر. میں اگر جاؤں ایک گھنٹے یا 2 گھنٹہ چکر لگا کے سائٹ پہ آ جاؤں جہاں میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہوں اپنا نیکسٹ پروجیکٹ، تو وہ کافی ہوتا ہے. اب زیادہ تر اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں، کوئی مجھے چیز خریدنا ہے میں فون کر کے وہ وہاں پہ ڈیلیور کرا دیتا ہوں، تو مجھے اپنی پریزنس وہاں اتنا نہیں شو کرنا پڑتی. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ میری وائف بھی مجھے بہت ہیلپ کرتی ہیں اس میں، اور جب الیکشن تھے تو میرے الیکشن کیمپین انہوں نے چلائی، اور اب بھی جو ممبرس کے ایشوز ہوتے ہیں وہی دیکھتی ہیں تاکہ میں یونیورسٹی کے کاموں پہ دھیان دے سکوں. بچوں میں یہ ہے، یہ جو جرمز ہیں آپ کے فادر سے آپ نے، یہ بچوں میں دیکھ رہے ہیں آگے والے اس طرح سے؟ میرا ایک بیٹا ہے وہاں پہ ٹورانٹو میں، وہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں. میں بھی اس لائن میں آ گیا ہوں الیکشن جیت کے، اور میرے والد نے بھی یہ یونیورسٹی قائم کی، تو ہمارے 3 جنریشن ایجوکیشنسٹ ہو گئے. ویری نائس، ویری نائس. اچھا، مجھے یہ بھی جاننا ہے، کیونکہ ہم بچوں کی تو بات کریں، میں یہاں استاد کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ کی ڈیفینیٹلی استاد بہت اہم ہوتے ہیں بچوں کی زندگی میں، ان کو آگے لے کے چلنے میں. تو اگر یہاں کے آپ کی ٹیچرز کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیول کے یہاں پہ آپ کے پاس استاد ہیں، ٹیچر ہیں؟ آپ نے کہا کہ ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کام بھی کیا ہے، اپ گریڈ بھی کیا ہے. واٹ اباؤٹ دا ٹیچرس؟ نہیں، ہماری فیکلٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. بعض جو ڈاکٹرز جہاں پہ PhD کا ہمارے ساتھ ہیں منسلک، وہ تقریباً 20-25 سال سے اس کے ساتھ ہیں ادارے سے، اور انہوں نے اب PhD پروگرام بھی شروع ہو گئے جو ہماری یونیورسٹی PhD تک کرا رہی ہے اچھا، یہاں ویری پہ. نائس. یہ ابھی اسٹارٹ کیا ہے؟ جی ہاں، کچھ سال پہلے ہی ہوا تھا، لیکن ابھی بھی 5 PhDs جو ہے یہاں پہ کام ہو رہا ہے ان پہ، تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. وہ کون سے ہیں جو 5 وہ ہمارے جو ایک ہیں ڈاکٹر طاہر ہیں، وہ کرا رہے ہیں، جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ایڈمیشنز میں بھی وہ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر عامر بھی ہیں اور جو ڈین ہیں، اور پھر ڈاکٹر شبر ہیں، پھر ہمارے VC ابھی آئے ہیں صفا یونیورسٹی سے، وہ بہت مشہور ہیں یونیورسٹیز کو اچھا چلانے میں، تو ان کو ہم لے کے آئے ہیں. تو اس لیے کہ میرا
کام جو ہے اچھی ٹیم بنانا. میں ہر چیز خود تو نہیں کر سکتا، نہ مجھے آتا ہے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ایسا. تو ہماری ٹیم انشاءاللہ بن رہی ہے آہستہ آہستہ اچھی، اور وہ ڈیلیور کریں گے تو ہر چیز ہر ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اچھا، میں اگر یہ آپ سے سوال کروں خان صاحب کہ ہم اس یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، ہم بات کریں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کتنے آئی ٹی ایکسپرٹس، کتنے انجینئرز آپ دینے والے ہیں؟ جی، انجینئرس تو بہت نکل رہے ہیں، لیکن اب جو سینیریو بدلتا جا رہا ہے، جو انجینئرس نکلتے ہیں ان کے لیے جابس اتنی نہیں ہیں. لیکن اب جو سینیریو بدل گیا وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ خود سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا پچھلے زمانے میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں ہماری باہر نوکری لگ جائے تاکہ باہر جا کے ڈالرز بھیجیں، اور ابھی بھی ایسے کافی طبقہ ہے جو کرتے ہیں. لیکن یہ جو انٹرنیٹ کا جو ریولوشن آیا ہے اور ای مارکیٹنگ کا اور ای کامرس کا، اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہی ڈالرز میں کما سکتے ہیں. آپ کو اپنی فیملی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا پڑتا، آپ یہیں پاکستان میں اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ رہیں اور ایک دکان کھول لیں انٹرنیٹ پہ، اور جو بھی آپ کی سروسز ہیں، اگر آپ انجینئر ہیں یا کنسلٹنٹ ہیں یا آپ کو سافٹ ویئر بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کی آپ کو ادائیگی ڈالرز میں ہو جائے گی، تو آپ کو کسی دوسرے ملک نہیں جانا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ اپورچونٹی ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ نہ ہمیں گورنمنٹ پہ اتنا زیادہ انحصار کرنا چاہیے اور نہ جابس پہ. اگر ایسا کریں گے تو وہ خود بھی زیادہ ترقی پائیں گے اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. اچھا، جسٹ وانٹ ٹو نو بیکاز ہم گلوبل، وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج. اب دنیا سے ہٹ کے تو نہیں رہتے ہیں. جب ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو از دیر اینی کانفرنس یا کوئی پورے سال میں کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے جو آپ جو ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اپنی ملک کی، اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے آپ؟ نہیں، میں تو نہیں، لیکن ہماری فیکلٹی اکثر جاتی رہتی ہے. جو کانفرنس ہوتی ہیں وی سی جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں. اور انٹرنیشنل کولیبریشن بھی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. ایک اسپین کی یونیورسٹی سے، وہاں سے ہمارا اچھا، ویری نائس. فیکلٹی ایکسچینج بھی ہے ان سے اسٹوڈنٹ بھی جاتے ہیں سیکھنے کے لیے. مختلف پروگرامس ہیں یورپین یونین کے جس کے تھرو ہماری فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ سب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ فارن یونیورسٹی سے کولیبریشن کی جائے کہ زیادہ موقع ملیں. اور چائنیز یونیورسٹیز آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل فیلڈ میں تو بہت آگے ہیں وہ ٹیکنالوجی میں، تو ان کے ساتھ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کولیبریشن کی، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز موجود ہیں. اس لیے کہ ہم یہاں پہ کولیبریشن کر کے اسی پریمیسز پہ نیا بلاک بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر ہمارے ایجوکیشن سٹی میں 200 ایکڑ زمین بھی ہے جس پہ پورا کیمپس بن سکتا ہے. میں ابھی یہ کیمپس کی طرف ہی جی آنا ہاں، چاہتی کہ کوئی ہے آپ کا ابھی شروع نہیں ہوا لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ہم اس کو جو ایگزسٹنگ چیز ہے اس کو پروفیٹیبل بنا کے اور پھر ہم دوسری جگہوں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، ویری نائس. اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا ان کی ہیلپ کی، سپورٹ کی آپ کو ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو حکومت کی پالیسی ہے وہ صرف گورنمنٹی اداروں کو مدد کرتی ہے، جیسے این ای ڈی ہو گئے یا دوسرے بھی ہیں جو گورنمنٹ کی ہیلپ سے چلتے ہیں، اور پھر مگر ان کو پھر گورنمنٹ کی پالیسی سے چلنا پڑتا ہے. ہمارا پرائیویٹ ادارہ ہے، ہم نے کبھی گورنمنٹ سے کوئی فنڈز نہیں لیے، اور جو بھی آپ یہاں بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، جو بھی فیسلٹیز کتنی ہیں، بڑی بلڈنگ ہوگی ویسے اگر ہم بات بھی کر رہے ہیں سر سید یونیورسٹی کی؟ تو اگر دیکھیں دو ہے ہمارے، اس کے ساتھ ہی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھی ہے اور ساتھ ادھر میں بھی دیکھ ہے. رہی تھی کافی بڑی ہے. جی ہاں، تو وہ میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے ہماری، اس کو ہم اس علاقے بہت سینٹرل جگہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے بہتر فیسلٹیز لوگوں کو دیں، ہم زیادہ سے زیادہ ڈسپلن میں دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ پرائیویٹ فنڈڈ ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ہم سوسائٹی میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کا، تو ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ فنڈز ملنا چاہیے یونیورسٹی اس سے. کے لیے آپ کی کوئی میٹنگز، کوئی جی کوآرڈینیشن ہاں، چل ہم رہی ہے آپ کی؟ بالکل ہم چل رہی ہے، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ دوسری یونیورسٹیز جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان سے ساتھ مل کے ایک آواز بنے، اور پھر یونیورسٹی سے کہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ گورنمنٹ یونیورسٹیز کو فنڈ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بھی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس طرح کہ ہمیں بھی تھوڑا بہت ہیلپ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. تو ہمارے جو گورنر ہے کامران ٹیسوری صاحب، وہ تو ویسے آئی ٹی کے کورسز بھی ان چیزوں میں ہیں. جی ہاں، تو آئی جی ہاں، تھنک آپ یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا اگر بالکل آپ کی بالکل. اس حوالے سے میٹنگز ہیں یا جی ہاں، ان کمیونیکیشن سے ملاقات ہو چکی ہے، اور اب آئندہ اور پھر بھی ہوگی دوبارہ، اور پھر ہم ان سے بات کریں گے پھر.
نہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر یہ ہو جاتا ہے، نہ صرف ہمارے بچوں کے لیے، اس یونیورسٹی کے لیے، ہم سب کے لیے بہت اچھا ہے. میں چاہوں گی چانسلر صاحب، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری دیکھنے والوں کے لیے، اسپیشلی بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا میسج یہی اسٹوڈنٹس کو ہوگا کہ دل لگا کے پڑھیں اور کوئی اسکل ضرور سیکھتے جائیں. اسکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی کورس کریں، کمپیوٹر کے کورس کریں، ای کامرس کے کورس کریں، تاکہ آپ اگر آپ پڑھائی جاری رکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بزنس بھی ساتھ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ جابز اتنے نہیں ہیں، اور اگر آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے بھی اور آپ کے ملک کے لیے بھی. اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے کبھی ہار نہیں ماننی ہے. جب جب مانتے ہیں، جب آپ کوئٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ اپنے گول کی طرف قدم بڑھاتے رہیں گے تو ہر ہار جو ہوگی وہ ایک سٹیپ کلوزر ہوگی آپ کے گول سے. تو آپ بس ہار نہیں مانیں اور آپ بس لڑتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. یہ میرا پرسنل بھی تجربہ ہے کہ 10 سال میں نے ہار نہیں مانی اور لڑتا رہا کورٹ میں، اور اللہ نے مجھے پھر یہاں بٹھایا اس میں. جس طرح سے خود آپ اپنا ایکسپیرینس ذکر کر رہے ہیں آپ چیزوں کو رکھتے ہوئے، تو مجھے وہ بات اچھی لگ رہی ہے آپ کی اس طرح بہت سے جو آپ شکریہ. ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں. آئی جسٹ مین دیٹ کہ انسان نے خود وہ ایکسپیرینس کیا ہے نا، اب کہتے ہوئے بھی اچھا لگ رہا ہے. بالکل کیونکہ عام ایسے طور پہ ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ نصیحتیں کرتے ہیں. آج کل کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، بچے بڑے سمجھدار ہیں. جی وہ ہاں آج کل تو پیرنٹس کو بھی کہہ دیتے ہیں آپ نے تو کیا نہیں، اب ہمیں سمجھا رہے ہیں. بالکل. بس بچوں کی تربیت کا بہت. میری 13 سالہ بیٹی بھی ہے گھر پہ، اور وہ اس سے بڑا مشکل ہے مجھ سے کمیونیکیٹ کرنا، اس لیے کہ وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے آج کل ایڈوائس جو ہوتے ہیں گوگلز یا چیٹ پی ٹی سے لیتے ہیں، ہم سے تو نہیں لیتے. لیکن ہم بتانا شروع کریں تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. نہیں، ویری گڈ. تو بڑا مشکل آپ نے آج ہے نا مجھے بڑے اچھا پوائنٹ بھی دے دیا ایکسٹرو کے لیے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کی میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بڑی اچھی چیز ہے استعمال کرنے کے لیے. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. وی وش یو گڈ لک. آپ کی جو اہم ذمہ داری اللہ اس میں آسانی کرے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جب دوبارہ آئیں جو آپ کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اور آپ میں اس میں سرخرو بھی اور کامیابی بھی ملے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی محمد اکبر علی خان صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور میں چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے اس لیے کہنا چاہوں گی کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک ماحول دیکھا ہے کہ لوگ میسج کرتے ہیں، ٹیکسٹ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اچھا چیٹ جی پی ٹی یوز کیا. تو کوئی بری بات نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کریں، آپ بولیں ہاں جی کرتے ہیں. ہاں اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پوائنٹرز ہوں، کوئی بھی چیز آپ کو ہیلپ چاہیے ہو، لیکن آپ کا اپنا برین ہوتا ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی کا نہیں ہوتا. تو اس لیے کوئی بھی ٹیکنالوجی استعمال کریں اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہوتی، استعمال ضرور کریں. یہ آپ لوگوں کے لیے بنی ہے اور آپ لوگوں کے استعمال کے لیے بنی ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.